أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة کلا خبردار لما یقضی ابھی تک پورا نہیں کیا انسان نے ما امرہ وہ جس کا اس کو حکم دیا فلینظر الانسان پس چاہیے کہ دیکھے انسان الی طعامہ اپنے کھانے کی طرف انا صببنا الماء صبا بے شک ہم نے برسایا پانی کو برسانا ثم شققنا الارض شقا پھر پھاڑا ہم نے زمین کو پھاڑنا فانبتنا فیہا حبا پھر اگایا ہم نے اس میں اناج وعنبا اور انگور وقضبا اور ترکاریاں وزیتوناً اور زیتون ونخلاً اور کھجورے وحدائق اور باغات غلباً گھنے وفاکہتاً اور پھل واباً اور چارہ متاعا لکم تمہارے فائدے کے لیے ولانعامکم تم اور تمہارے مویشیوں کے لیے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پس جب آئے گی چیخ کانوں کو پھوڑنے والی یوم یفر المرء جس دن بھاگے گا آدمی من اخیہ اپنے بھائی سے وامہ اور اپنی ماں سے وابیہ اور اپنے باپ سے وصاحبتہ اور اپنی بیوی سے وبنیہ اور اپنی اولاد سے لکل امرئ منہم ہر آدمی کے لیے ان میں سے یومئذ اس دن شأن حال ہوگا یغنیہ جو بے پرواہ کر دے گا اس کو دوسروں سے وجوہ یومئذ کو چہرے اس دن مسفرۃ روشن ہوں گے ضاحکۃ ہنسنے والے مستبشرۃ خوشیاں منانے والے ہوں گے ووجوہ اور کچھ چہرے یومئذ اس دن علیہا غبرۃ ان پر گرد و غبار ہوگا ترہقھا قطرۃ چھا جائے گی ان کے چہروں پر تارکول سیاہی اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ یہی لوگ ہیں کفر کرنے والے فسق و فجور کرنے والے۔ ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قتل الانسان مارا جائے انسان ما اکفرہ کس چیز نے اس کو کفر پر آمادہ کیا، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، حقیر نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے راستہ آسان فرمایا، پھر اس کو موت دی اور حکم دیا اس کو قبر میں ڈالنے کا، پھر قبر سے اٹھائے گا اور اس سے دنیاوی زندگی کا حساب کتاب لیا جائے گا، مگر اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے ذمے جو کام لگایا تھا وہ اس نے ابھی تک نہیں کیا۔ کلا یہ لفظ قرآن کریم میں 3 معانی میں استعمال ہوا ہے، ایک حقاً کے معنی میں یعنی پکی بات، دوسرا ہرگز نہیں کے معنی میں استعمال ہوا، تیسرا خبردار کے معنی میں استعمال ہوا۔ تینوں معنی صحیح ہے۔ کلا لما یقض ما امرہ پکی بات ہے، ہرگز نہیں خبردار ابھی تک پورا نہیں کیا انسان نے وہ جس کا اس کو حکم دیا۔ رب تعالیٰ نے
انسان کو جو حکم دیا مجموعی طور پر انسان نے اس کو پورا نہیں کیا، اور یہ مشاہدے کی بات ہے، انسان نے وہ بات پوری نہیں کی جس کا اس کو حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان میری نعمتوں کو دیکھ اور ان سے میری قدرت کو سمجھ۔ جو نعمتیں رب تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور کوئی پیدا نہیں کر سکتا، جس ذات نے یہ سب کچھ کیا ہے وہی قیامت قائم کر کے حساب کتاب بھی کر لے گا۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف کہ کتنی قوتیں اس کے لیے تیار کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ وہ قوتیں کس نے پیدا کی ہے؟ کھانے کے تیار کرنے میں رب تعالیٰ کی قدرت دیکھ۔ فرمایا اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک برسایا ہم نے پانی آسمان کی طرف سے برسانا۔ آگے ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو پاڑنا۔ ہم اگر نہ پاڑتے تو اتنا نرم و نازک پودا زمین سے باہر کس طرح آ سکتا تھا؟ یہ بارش برسانے والا کون؟ زمین کو پاڑ کر فصلیں اگانے والا کون ہے؟ انگوری سے لے کر پھل تک پہنچانے والا کون ہے؟ جب زمین سے نکلتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرمایا ہم نے پانی برسایا، پھر زمین کو پاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا ہم نے اس میں اناج، دانے اگائے، فصلیں اگائی۔ وَعِنَبًا، اور انگور اگائے۔ وَقَضْبًا، اور ترکاریاں اگائی، ساگ، پالک، مولی، گاجر، آلو، گوبھی وغیرہ۔ رب تعالیٰ کے سوا کون اگانے والا ہے؟ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی۔ وَزَيْتُونًا، اور زیتون اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جسے ہم خوراک کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، مالش اور چراغ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ گھی جو جانوروں سے حاصل ہوتا ہے، طبی اعتبار سے زیتون اس سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ گائے بھینس کا گھی ان لوگوں کے لیے تو مفید ہے جو بدن سے مشقت کا کام لیتے ہیں، اور جو لوگ بدنی مشقت کا کام نہیں کرتے ان کے اعصاب کا آہستہ آہستہ کمزور کر دیتا ہے۔ اعصاب میں ایسا مواد پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر ضعف آ جاتا ہے، اور زیتون کے تیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ اعصاب کے اندر جو نالیاں ہیں ان کو صاف رکھتا ہے، جیسے اصل سرما آنکھوں کے پیچھے جو نالیاں ہیں اور دماغ کے ساتھ ملتی ہیں ان کو صاف رکھتا ہے، خصوصاً عصمت سرما، ورنہ نالیوں میں سوداوی بلغمی مواد جمع ہو جاتا ہے جو بینائی پر اثر انداز ہوتا ہے اور روشنی کی ٹیوبیں ختم ہو جاتی۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالعصمت فإنہ یجل البصر، عصمت سرمے کا استعمال کرو، وہ آنکھوں کی بینائی کو بڑھاتا ہے۔ عصمت سرما سرخ رنگ کا ہوتا ہے، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور جدہ سے ملتا ہے۔ یہ ڈلی کے شکل میں لینا چاہیے اور خود پیسنا چاہیے۔ وہاں سے جو پسا ہوا ملتا ہے اس میں اکثر ملاوٹ ہوتی ہے۔ ہر مقام میں آج کل دھوکہ بازی ہے اور یہ مسلمانوں کا شیوہ بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ بچائیں۔ وہ مذہب جس میں نری صداقت اور دیانت تھی، آج اس مذہب کے ماننے والے برائیوں کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں۔ یہ جن چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے آج ان چیزوں کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت۔ فرمایا وَنَخْلًا، اور کھجوریں پیدا کی۔ کھجوریں عرب کی خوراک تھی، آج ہر چیز وہاں پہنچنے لگی ہے، ورنہ ایک وقت تھا کہ چاول وغیرہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کو وہ پہچانتے بھی نہیں تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر نے جب مصر فتح کیا، وہاں سے چاولوں کی بوریاں ملی تو انہوں نے ان کو استعمال نہ کیا کہ نہ معلوم یہ کیا چیز ہے، جانوروں کی خوراک ہے، اور دشمنوں نے ہمارے لیے زہر ڈال رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے ایسا کرو کہ ان کو گھوڑوں کے آگے ڈالو، دیکھو کیا اثر کرتے ہیں، کوئی مرتا ہے یا نہیں۔ ایک دن چاول ڈالے، دوسرے دن چاول ڈالے، گھوڑے پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہو گئے۔ پھر وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری خوراکوں میں سے بہترین خوراک ہے، اور پکانے کا طریقہ بتایا۔ ترکی کے علاقوں میں 2 اخروٹ ملے گول مول، بالکل علم نہ تھا کہ یہ کیا چیزیں۔ وہاں کے چرواہوں نے ایک دانہ توڑ کر دکھایا، اس میں سے گری نکال کر دکھائی،
جب عرب مجاہدوں نے اخروٹ توڑ کر مغز نکال کر کھایا تو کہنے لگے سبحان اللہ الذی خلق الارزاق بالاحجار، پاک ہے وہ ذات جس نے پتھروں میں روزی پیدا کی ہے۔ تو ان کو چاولوں کا علم نہ تھا، اخروٹ کا علم نہ تھا، کھجور ستو وغیرہ ان کی خوراک تھی۔ فرمایا وحدائق، یہ حد ان کی جمع ہے، اور حدیقہ کا معنی ہے باغ، مگر ایسا باغ کہ جس کے ارد گرد دیوار ہو، پتھروں کی ہو، چاہے اینٹوں کی ہو، مٹی کی ہو، یا درختوں کے پتوں وغیرہ کی معنی ہوگا۔ اور باغات پیدا کیے غلبن گھنے، غلبن غلبا کی جمع ہے، اس کا معنی ہے وہ عورت جس کے گردن موٹی ہو، اور ظاہر بات ہے کہ جس کی گردن موٹی ہوگی اس کی رگیں نظر نہیں آئے گی، تو مراد ہے ایسے باغ جن کی ٹہنیاں ٹہنیوں میں گھسی ہوئی ہو، کوئی تمیز نہ ہو کہ یہ کس درخت کی ٹہنی ہے اور یہ کس درخت کی ٹہنی ہے۔ معنی ہوگا گھنے باغ وفاکہتن، اور پھل رب تعالیٰ نے پیدا کیے، وعبن، اور چارہ پیدا کیا ہے، متاعا لکم، فائدہ ہے تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ ہے۔ یاد رکھو جس رب نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے وہی قیامت قائم کرے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جس وقت آئے گی چیخ جو کانوں کے پردے پاڑ دے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام جس وقت سور پھونکیں گے اس کو دور والے بھی ایسی ہی سنیں گے جیسے قریب والے سنیں گے، ایسی سخت آواز ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ آج بھی تیز آواز سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، بعض دفعہ بجلی کے کڑک کی وجہ سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ طبا لکھتے ہیں کہ جس وقت بجلی چمکے اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے بجلی کی طرف دیکھنے کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے۔ وہ ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وہ امہ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ابیہ، اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، وہ بنیہ، اور اپنی اولاد سے دوڑے گا۔ روایت تم پہلے سن چکے ہو کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوگی، نیکیوں کا پلہ باری ہو تو جنت میں چلے جائیں گے، اور بدیوں کا پلہ باری ہو تو دوزخ میں۔ اب ایک آدمی کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں، مثلا نیکیاں بھی 50 ہے اور بدیاں بھی 50 ہے، رب تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے کہ ایک نیکی تلاش کر کے لا تاکہ تیرا نیکیوں والا پلہ باری ہو جائے۔ وہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی میں آسانی کے ساتھ تلاش کر لوں گا، اپنے بھائی کے پاس جائے گا جو دنیا میں اس کا دست و باز تھا، کہے گا بھائی جان میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، مجھے ایک نیکی دے دو۔ وہ کہے گا یہ بات نہ کرنا، پریشان ہو کر دوست کے پاس جائے گا جس کے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، کہے گا یار ایک نیکی کی کمی ہے، مجھے دے دو تاکہ میری نیکیوں کا پلہ باری ہو جائے۔ وہ بھی انکار کرے گا۔ پھر خاوند ہے تو بیوی کے پاس جائے گا، بیوی ہے تو خاوند کے پاس جائے گی، وہ بھی انکار کر دے گا۔ پھر والد کے پاس جائے گا، وہ بھی کہے گا جا اپنا کام کر، میں تجھے نیکی دے کر خود کہاں جاؤں گا۔ آخر میں ماں کے پاس جائے گا، کہے گا اتعرفنی، کیا مجھے پہچانتی ہے؟ وہ کہے گی ہاں تجھے پہچانتی ہوں، تو میرا بیٹا ہے، میں نے تجھے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں اٹھایا، پھر تجھے جنا، پھر تجھے دودھ پلایا، پھر تجھے پالا، تو چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ میرا نیکیوں والا پلہ باری ہو جائے۔ ماں کہے گی پیچھے ہٹ، جا تجھے نیکی دے کر میں کہاں جاؤں گی۔ میدان محشر میں ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ آج دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں کہ بھائی بھائی کے لیے جان دے دیتا ہے، ماں کے لیے جان دے دیتا ہے، بیوی کی عزت بچانے کے لیے جان دے دیتا ہے، یاروں دوستوں کے لیے جان دے دیتا ہے، لیکن وہاں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بڑا مشکل دن ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر آدمی کے لیے ان میں سے یومئذ شأن، اس دن حال ہوگا، یغنیہ جو بے پرواہ کر دے گا اس کو دوسروں سے۔ ہر ایک کو اپنی جان کی مصیبت پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کر سکے گا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ کوئی دوسرا عزیز،
کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آج دنیا میں یاری دوستی نبھانے کے لیے قتل تک کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، یار کی جان بچانے کے لیے وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، یہ مومن ہوں گے، نیک عمل کرنے والے جنہوں نے توحید و سنت پر چل کر رب تعالیٰ کو راضی کیا اور بدعات اور خرافات سے بچے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسنے والے خوشیاں منانے والے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ، اور کچھ چہرے اس دن علیہا غبرۃ، ان پر گرد و غبار ہوگا۔ ترہقھا قطرۃ، چھا جائے گی ان کے چہروں پر تارکول، جو سڑکوں پر لک ڈالی جاتی ہے، جو ان کے چہروں پر ملی جائے گی۔ یہ علامت ہوگی مشرکوں اور بدعتیوں کی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کئی چہرے سیاہ ہوں گے اور کئی چہرے سفید ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے۔ یہ معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کرتے ہیں۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کفرۃ کافر کی جمع ہے، فجرۃ فاجر کی جمع ہے۔ یہی لوگ ہیں کفر کرنے والے، فسق و فجور کرنے والے، عقیدے کے لحاظ سے کافر ہوں گے، عمل کے لحاظ سے فاجر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ کریں، پہلوں میں سے کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔